السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت اسلامیہ کی خدمت میں زکوٰۃ کا صدقہ کا مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ صدقہ فطر کا مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں۔ صدقہ فطر جو ہے کم سے کم درجہ 100 روپے ہے، اور زیادہ آپ جس حساب سے بھی اناج استعمال کرتے ہیں اس حساب سے جو ہے آپ نکالیں۔ صدقہ فطر کی تحقیق اس طرح ہے: گندم گیہوں 2 کلو 45 گرام، اور جو ہے کشمش 4 کلو 94 گرام، کھجور 4 کلو 94 گرام، جو 4 کلو 94 گرام۔ اور اس حساب سے اگر قیمت لگائیں تو آپ کو جو ہے گیہوں کی قیمت تقریباً 100 روپے، اور آپ کے جو ہے کشمش کی قیمت جو ہے 1500 روپے، اور آپ کو کھجور کی قیمت جو ہے 2500 روپے، اور جو کی قیمت جو ہے 300 روپے کے حساب سے۔ یہ حساب سے آپ کو جو ہے صدقہ فطر نکالنا ہے۔ آپ کس حساب سے قیمتی سامان استعمال کرتے ہیں اس حساب سے جو ہے آپ کو صدقہ فطر نکالنا ہے۔ صدقہ فطر کا مسئلہ بھی وہی ہے، مگر تھوڑا سا فرق ہے۔ جو زکوٰۃ جن کے اوپر واجب ہیں وہ صاحب نصاب ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، لیکن صدقہ فطر کا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی عید کے دن عید کی نماز سے بھی پہلے پیدا ہو رہے ہیں تو اس بچے کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ صدقہ فطر جو ہے یہ غریب، مساکین، فقیر، بیوہ ان لوگوں کا زیادہ حق ہے۔ ہاں، آپ کے رشتے میں اگر کوئی زیادہ غریب ہیں تو انہیں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کی فضیلت اس طرح سے ہے کہ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش لینا چاہا، امتحان لینا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اپنے بندوں کے پاس بھیجا۔ ان میں سے 3 شخص کے پاس گئے، ایک شخص جو اندھا تھا، ایک شخص جو گنجا تھا، اور ایک شخص جو کوڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب یہ اللہ کے حکم سے فرشتے ان لوگوں کے پاس گئے، اندھے کے پاس گئے، اندھا کو کہا آپ کو کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا میرے اندھا پن دور ہو جائے، یہی اللہ کی مہربانی ہے۔ تو فرشتے اللہ کے حکم سے جو ہے ان کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا ہے اور ان کی آنکھیں بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا آپ کو کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے۔ انہیں جو ہے بکریوں کے لیے دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بکریوں میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائیں۔ پھر اسی طرح سے جو آپ کوڑی کے پاس جاتے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے؟ اس نے کہا ہم کو جو ہے گائے بیل پسند ہے۔ تو انہوں نے جو الحمدللہ گائے بیل کے لیے دعا کر دی اور ان کے اوپر جو ہاتھ رکھا تو ان کے جو ہے کوڑا پن بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے گنجے کے پاس گیا، گنجے سے کہا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ گنجے نے کہا بس میرا گنجا پن ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے نفرت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے اس کے پر ہاتھ رکھا تو اس کا گنجا پن دور ہو گیا، اور انہیں جو ہے اونٹ عطا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان تینوں کے مالوں میں بہت زیادہ برکت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بھیجا، جاؤ ان سے امتحان لو۔ جب وہ گنجا کے پاس پہنچے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت عطا کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ انہوں نے انکار کیا، کہا مجھے یہ میرے نسل در نسل سے ملا ہے۔ پھر جو ہے کوڑی کے پاس گئے، کوڑی نے بھی یہی کہا کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال جو ہے شروع سے میرے خاندان در خاندان سے ملا ہے۔ تو ہم ان دونوں نے نافرمانی کی تو فرشتے نے کہا جا تو جیسا تھا واپس ویسا ہو جا۔ پھر جو ہے اندھے کے پاس پہنچا، کہا بھائی میں ایک مسافر ہوں، مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے تاکہ میرا سفر آسان ہو جائے، کیا آپ اندھے نہیں تھے؟ کیا آپ کی غربت نہیں تھی؟ تو انہوں نے کہا آپ نے صحیح کہا، میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے میری آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی، اور یہ جو کچھ بھی مال و دولت ہے میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ جا تجھے جتنا لینا چاہے لے لے، قسم خدا کی میں نہیں رکوں گا
تو وہ شخص فرشتے نے کہا تمہارا امتحان لیا گیا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو مال عطا فرماتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کریں۔ لہذا صدقہ فطر کا مسئلہ یہ ہے، کم سے کم 100 روپے، اور آگے آپ جس حساب سے جو ہے چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ حساب سے صدقہ فطر نکالیں۔ یہ عید کی نماز سے پہلے اپنا صدقہ فطر نکال دے۔ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، فقیروں اور آپ کے رشتے میں کوئی زیادہ غریب ہے تو ان تک بھی پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔